بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ کے قرآن کی زبان ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہستی کون ہے؟ یہ واقعی والسابقون الاولون میں ان کا شمار ہے، ومن المہاجرین والانصار، انصار تو بنے ہی بعد میں، یہ اس وقت سابقون الاولون میں تھے جب ابھی انصار نہیں بنے تھے، ابھی صرف مکے کی زندگی تھی۔ اور میرے نبی نے جب اپنے نبوت کا اعلان فرمایا تو چوتھے نمبر پر جس کو کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی اور جو میرے نبی کا چوتھا امتی بنا، پہلے تو ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت علی المرتضیٰ، یہ تین لوگ چوتھے نمبر پر جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی وہ یہ ہستی ہے۔ یہ ہستی کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جن کو میرے نبی نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے جن کے ساتھ ان کی شادی فرمائی، 2 مرتبہ اپنا داماد بنایا، اور اس ہستی کا نام حضرت عثمان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان بن ابلاس بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور یہ عبد مناف حضرت عثمان کا 5واں والد ہے، اور عبد مناف پہ حضرت عثمان میرے نبی محمد مصطفیٰ کے نسب سے مل جاتا ہے کہ عبد مناف حضور کا بھی جو ہے وہ چوتھا دادا بنتا ہے، اور حضرت عثمان غنی کا 5واں دادا یہ بنتے ہیں عبد مناف۔ عبد مناف پہ حضور نبی کریم کے نسب سے حضرت عثمان غنی کا نسب مل جاتا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام تھا عروہ بنت قریظ بن ربیہ بن حبیب بن عبد شمس، اور یہ جو عروہ تھیں ان کی والدہ کا نام تھا بیدا، یہ بیدا بنت عبد المطلب تھیں۔ اب تو رشتہ واضح ہو گیا، یعنی حضرت عثمان غنی کی والدہ کی ماں یعنی آپ کی نانی کون تھی؟ بنت عبد المطلب، مطلب حضور کی پھپھی تھی، نبیوں کے امام کی پھپھی، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نانی تھیں۔ تو یہ حضرت عثمان کون ہے؟ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو اسلام کی طرف ترغیب دلائی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے، اور جو 8 بندے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے، آپ کی رہنمائی سے، آپ کی ترغیب دلانے سے، کیونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر آپ بڑے نرم دل تھے، نرم دل کے مالک تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور قریش کے اندر بڑے مشہور تھے، اور سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اس لیے ایک رش ہوتا تھا آپ کی بارگاہ میں لگا ہوا، اسلام سے پہلے 4 بندے آ رہے ہیں، 4 بندے جا رہے ہیں، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اسلام سے پہلے بھی عرب کے لوگ آپ سے رہنمائی لیتے تھے، عقل مند بھی تھے، فراست والے بھی تھے، اور بڑے عقل دانا رکھنے والے اچھے اخلاق کے مالک تھے، اس لیے جو لوگ بھی آپ کے پاس آتے آپ ان کو اسلام کی ترغیب دیتے۔ آپ کی ترغیب دینے پر جو 8 بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا۔ حضرت رقیہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، حضرات محترم تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سال بن عثمان روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو جنوب عقبہ بن علقمہ ان سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا، حضرت علی المرتضیٰ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرما رہے تھے، ہم اہل سنت کے لیے مولا کائنات مولا علی کا فرمان برحق ہے اور ہم اسی کو سامنے رکھیں گے۔ مولا علی المرتضیٰ کو ان لوگوں نے سنا، مولا علی المرتضیٰ فرما رہے تھے میں نے اپنے کانوں سے سنا، نبیوں کے امام نے ارشاد فرمایا جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا،
تو حضور نبی کریم نے فرمایا میرے پاس اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم کے ایک بہت بڑی صحابہ ہے اور کبار صحابہ میں آپ کا نام شامل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک دن نبیوں کے امام باہر نکلے اپنے کاشانہ اقدس سے، ایک چلتے چلتے ایک باغ میں چلے گئے، میں حضور کے ساتھ تھا۔ جب حضور باغ میں آئے، اس زمانے میں جو باغ ہوتے تھے ان کی 4 دیواریاں ہوتی تھیں، ان کا دروازہ ہوتا تھا۔ جب حضور باغ کے اندر چلے گئے تو چونکہ وہ زمانہ بڑا مشکل تھا، دشمنی کا زمانہ تھا، تو میں نے دروازہ بند کر دیا باغ کا کہ حضور نبی کریم یہاں پر آرام فرمانا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اے ابو قیس اٹھو، دروازہ کھولو اور جو بندہ دروازے پہ ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ دروازے پہ کون ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ علم ہے جو رب کائنات نے نبی کو عطا فرمایا اے ابو قیس اٹھو، دروازہ کھولو اور جو بندہ دروازے پہ ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ میں نے آپ کو نبی کا سلام پہنچایا، جنت کی بشارت دی، وہ میرے ساتھ آ گئے، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ میں ابھی بیٹھا ہی تھا، تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں حضور نبی کریم نے فرمایا اے ابو قیس اٹھو، دروازہ کھولو اور جو بندہ دروازے پہ ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں حضور کے فرمان کے مطابق اٹھا، میں دروازے پہ گیا، دروازہ کھولا، دیکھا حضرت عمر فاروق ہیں، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی، وہ بھی میرے ساتھ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، ہم حاضر ہو کے بیٹھ گئے۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، جہاں شمع جلتی ہے پروانے وہاں پہ دھڑا دھڑانے شروع ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نبی کریم نے فرمایا اے ابو قیس اٹھو، دروازہ کھولو۔ پھر حضور رک گئے، حضور نے سر جھکایا، پھر حضور نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی، پھر حضور نے فرمایا اے ابو قیس چلو اسے بھی جنت کی بشارت دے دو، لیکن اسے کہنا کچھ مصیبتیں آئیں گی تم پر، ان مصیبتوں کے نتیجے میں کچھ مصائب آئیں گے، کچھ مصیبتیں آئیں گی اے آنے والے تم پر، اس کے بعد تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ حضرات محترم یہ فرماتے ہیں میں دروازے پہ گیا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھ کے حیران رہ گیا، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کو خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب آپ کا دور تھا اس وقت مختلف جو اسلام کے دشمن لوگ تھے انہوں نے اپنے روپ دھارے، اپنے بھیس بدلے اور اسلام کی صفوں میں آ گئے اور لوگوں کو خلیفہ راشد سے برگشتہ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں روم تک فتوحات چلی گئیں اور کیسر روم وہ بھی زیر نگین ہوا، اس وقت ان لوگوں نے ایک چال چلی اور اسی چال کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق کی بھی شہادت ہوئی اور حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت ہوئی۔ یہ یہودی اور عیسائی شروع اسلام سے ہی ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے آئے ہیں۔ کبھی بھی اسلام کے دشمن یہودی یا عیسائی جب سامنے آ کے لڑے ان کو شکست ہوئی، اس لیے یہ سامنے آ کے لڑنے کی جرت تو اب ان میں تھی کوئی نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اسلام جدھر جاتا ہے ادھر ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے سازشوں سے کام لینا شروع کیا۔ اسی سازش کا نتیجہ تھا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں آپ کو جو مصیبتیں آئیں حضرات محترم، بڑی جان لیوا مصیبتیں، آپ پر مدینے کے اندر رہتے ہوئے پانی بند کر دیا گیا۔ آپ کو نبی کے صحابہ نے کہا کہ آپ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ فرمایا کملی والے مجھے خواب میں ملے ہیں اور فرمایا ہے کہ عثمان صبر کرنا، میں صبر کروں گا، میں نبی کا شہر اپنی جان کے لیے خون آلود، مسلمانوں کے خون سے خون آلود نہیں کرنا چاہتا۔ حضرات محترم آپ پر پانی بند کر دیا گیا، بلوائیوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور آپ 18 ذوالحج کو جب شہید ہوئے اس دن بھی روزہ رکھا ہوا تھا
اور عبادت میں مصروف تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ کا خون گرا تو قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس قرآن کی آیت پہ آپ کا خون گرا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، یعنی اے عثمان اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ حضرات محترم جو بدر میں شہید ہوئے ان کی گواہی قیامت کے دن بدر کا میدان دے گا، جو احد میں شہید ہوئے ان کی گواہی قیامت کے دن احد کا میدان دے گا۔ ارے جو جہاں جہاں شہید ہوا وہاں کی زمین جہاں اس کا خون گرا وہ زمین اس کی گواہی دے گی شہادت کی۔ جو کربلا میں شہید ہوئے کربلا کا میدان ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ اے عثمان تیری عظمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں، جب تیری شہادت دینے کا وقت آئے گا تیرا خون قرآن کی آیت پہ گرا، گویا اللہ کا پاک کلام قرآن تیری شہادت کی گواہی دے گا۔ اور آپ پر واقعی مصائب آئے، آپ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں نے ان کو جنت کی بشارت دی، وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت رقیہ کو آپ کی زوجیت میں دیا نا، اس وقت مکی دور تھا، اور یہ حضرت عثمان غنی کی یہ بھی ایک امت میں امتیاز ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے گھر میں نہیں آئیں۔ 1.25 لاکھ نبی گزرے، کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے گھر نہیں آئیں۔ یہ امتیاز عثمان غنی کو حاصل ہے کہ آپ کے گھر مصطفیٰ کریم کی 2 بیٹیاں آئیں، اور یہ بھی آپ کو امتیاز حاصل ہے کہ آپ کو صحابہ کرام کے مجمع میں ذو النورین کہا جاتا تھا۔ میں اور آپ تو کہتے ہیں نا میرا اور آپ کا مجمع کس معنی میں؟ ارے وہ معاشرہ جو اسلام نے پہلا معاشرہ ترتیب دیا، اور یا ایھا الذین آمنو کے اولین مخاطبین وہ لوگ، جب قرآن بولتا تھا ان کو یا ایھا الذین آمنو، اس وقت میں اور آپ مراد نہیں ہوتے تھے۔ جب یا ایھا الذین آمنو اترتی تھی تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے سارے صحابہ مخاطب ہوتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنو کے اولین مخاطبین، وہ معاشرہ سارا صحابہ کا، وہ عثمان کو ذو النورین کہتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کی یہ بھی انفرادیت ہے کہ آپ باقی صحابہ نے تو ایک ہجرت کی حضور کے حکم پہ، حضرت عثمان غنی نے بما اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے بنت رسول خدا حضرت رقیہ کے ساتھ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائیں۔ ایک ہجرت حبشہ کی طرف فرمائی، پہلے جو ہجرت ہوئی وہاں گئے، وہاں سے پھر مکے آئے، پھر جب دوبارہ ہجرت ہوئی تو پھر حضرت رقیہ کو ساتھ لے کر پھر آپ مدینہ المنورہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ اس لیے آپ کا ایک لقب ذویل ہجرتین ہے، ایک لقب ذو النورین ہے، اور ایک لقب آپ کا وہ ہے، اس میں بھی آپ کو امتیازی مقام حاصل ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 35 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا نا، تو غیر عربی لوگ بھی ملک جو ہے وہ فتح ہو کے اسلام کے پرچم کے نیچے آئے، تو انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو ان کو قرآن پڑھنے کی ضرورت تو پیش آ نہیں تھی نا، تو قرآن تو مدینے میں تھا، چھاپے خانے بھی نہیں تھے، نہ یہ ورقے تھے نہ چھاپے خانے تھے، تو یہ امتیازی مقام حضرت عثمان غنی کو جاتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کا بورڈ بلایا، وہ صحابہ جو قرآن میں ماہر ترین تھے، ان کو کہا کہ قرآن کو اکٹھا کر کے مختلف نسخے بنائے جائیں۔ یہ شکایت آئی کہ فلاں علاقے والے بھی عربی ہیں، مصر والے بھی عربی ہیں، پر ان کا لہجہ ہو رہا ہے کہ یہ عربی توئے کو یا بولتے ہیں، یا مختلف علاقوں جیسے بلوال اور رکن ہے تو وہ بھی پنجابی ہے، یہ بھی پنجابی، پر لہجے میں فرق ہے۔ گجرات والی بھی پنجابی ہے، ملک وال کی بھی پنجابی ہے، لیکن لہجے میں فرق ہے۔ ملتان والی بھی پنجابی ہے اور یہاں بھی پنجابی ہے، لہجے میں فرق ہے۔ مصر بھی پنجابی تھا لیکن لہجے میں فرق تھا، اسی طرح عراق عربی تھا لیکن لہجے میں فرق تھا۔ تو کئی الفاظ حروف جو ہیں
ان کا جو تلفظ تھا وہ اور تھا. تو شکایت کی گئی کہ جناب فلاں فلاں والے تو اس کو ایسے پڑھتے ہیں، تو ایسے کیسے کیا جائے، تو کیسے لکھا جائے، تو کیسے پڑھا جائے، تو کیسے تلاوت کی جائے. تو حضرت عثمان غنی کو یہ امتیازی مقام حاصل ہے. آپ نے صحابہ کا بورڈ بلایا، اور جو صحابہ کرام حافظ قرآن تھے اور قرآن کے ماہر ترین تھے، ان کو کہا کہ قرآن جس لغت میں نازل ہوا وہ لغت ہے لغت قریش. تو قرآن کو، کیونکہ میرے نبی کی بھی لغت لغت قریش ہے، تو قرآن کو ایک لغت قریش میں ڈالا جائے. ایک نسخہ نہیں، بے شمار نسخے بنائے جائیں، سارے صوبوں میں ان کو بھیجا جائے. آپ کے اس کارنامے کی وجہ سے وہ مصحف جو تیار ہوا اس کا نام آج بھی مصحف عثمانی ہے. آپ کی مسجدوں اور گھروں میں جو قرآن پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایران کی امام بارگاہوں کے اندر جو قرآن پایا جاتا ہے اس قرآن کا نام بھی مصحف عثمانی ہے. اس کو بھی حضرت عثمان غنی نے خود جو ہے وہ اکٹھا کروایا تھا. اور ان کا یہ کارنامہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کا ایک لقب جامع القرآن ہے. ایک ہستی ہو اور نام ہوں بے شمار، اور نام لینے والے کوئی آج کا معاشرہ نہیں، معاشرہ بھی مدینے والا، معاشرہ بھی وہ جن میں عبداللہ بن مسعود جیسی ہستیاں، معاشرہ بھی وہ جس میں ابو ہریرہ جیسی ہستیاں، معاشرہ بھی وہ جس میں عبد الرحمن ابن عوف جیسی ہستیاں، معاشرہ بھی وہ جس میں حضرت زید، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس جیسی ہستیاں. وہ معاشرہ کبھی عثمان کو ذوالنورین کہے، کبھی عثمان کو ذوی الحجرتین کہے، وہ معاشرہ کبھی عثمان کو جامع القرآن کہے. بلکہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب منبر پہ بیٹھے تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا. وہ عرض کرتا ہے، اے خلیفہ راشد، اے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، آپ چوتھے خلیفہ بنے نا. تو وہ سوال کرتا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. کیا کہتا ہے؟ حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا وہ شخص تھا جس کو میرے نبی نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دے کے داماد مصطفیٰ بننے کا شرف عطا کیا. یہ وہ ہستی تھی. یہ علی کا جملہ ہے. اہل سنت تو علی کو ماننے والے علی کی بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں. کچھ لوگ علی کو تو مانتے ہیں لیکن علی کی ماننے میں ان کو تھوڑا سا تردد ہوتا ہے. ہمیں تردد نہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں. مولا علی نے فرمایا یہ وہ شخص تھا جس کو میرے نبی نے کہا کہ یہ جنت میں جائے گا. یہ وہ شخص تھا جس کو زمین پر بیٹھ کر میرے نبی نے جنت میں سے ایک محل اس کے نام کر دیا. یہ وہ شخص تھا جس کے پیسوں سے بیر رومہ خریدا گیا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا. یہ وہ شخص تھا جس نے زمین خریدی، مسجد نبوی وہاں پہ بنی. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ مولا علی بول رہا ہے، مولا کائنات بول رہا ہے. حضرات محترم، کون عثمان غنی؟ جو عبد مناف پہ نبی کے ساتھ جس کا 5واں دادا ایک ہو جاتا ہے. عبد مناف پہ، عبد مناف شجرہ عثمان غنی میں 5ویں پشت ہے عبد مناف کی، جو کہ حضور نبی کریم کا شجرہ ہے، وہاں پہ مل جاتا ہے. یہ عثمان وہ ہستی ہے جس کا لقب ذوی الحجرتین ہے، جس کا لقب ذوالنورین ہے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا نا تو ان کو قبرستان میں دفنایا جانے لگا. تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، یہ روایت ہے ترمذی شریف کی، رواہ طبرانی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت آپ فرماتے ہیں قال وقف رسول اللہ علی قبر ابنتہ الثانیۃ التی کانت عند عثمان
فقالا الا ابا ایمن الا اخا ایمن تزوجها عثمان تکون عشرا لزوجتهن عثمان وما زوجته الا بوحی من السماء۔ حضور نبی کریم نے حضرت ام کلثوم جو حضور کی بیٹی تھی اور حضرت عثمان کی دوسری بیوی تھی، ان کو دفناتے ہوئے حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ اے لوگو سن لو، اگر محمد کی 10 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں حضرت عثمان غنی کی زوجیت میں دیتا جاتا۔ وَمَا زَوَّجْتُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ام کلثوم کے ساتھ میں محمد نے عثمان کی شادی کی تو اپنی طرف سے نہیں کی، فرمایا إِلَّا بِوَحْيٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے محمد اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی عثمان سے کر دو۔ تو پتہ چلا آسمانوں سے حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی مولا علی سے کرنے کا بھی حکم نازل ہوا آسمانوں سے، اور ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی کے ساتھ کرنے کا بھی حکم نازل ہوا آسمانوں سے۔ اور آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَقِيَ عثمان عند باب المسجد، پھر اس کے بعد آپ مسجد آئے، مسجد میں نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے دروازے سے نکلے، حضرت عثمان پہ نظر پڑی تو فرمایا ان رسول اللہ لَقِيَ عثمان عند باب المسجد، مسجد کے دروازے پہ حضرت عثمان سے ملے، فرمایا قد زوجاک ام کلثوم علی مثل صداق رقیہ وعلی مثل صحبتها، رواہ الطبرانی، فرمایا حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضور نبی کریم مسجد کے دروازے پہ عثمان غنی سے ملے اور فرمایا رب نے حکم دیا ہے اے عثمان کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح رقیہ کے حق مار کے بدلے جو تم ادا کر چکے ہو اس کے بدلے میں تجھ سے فرما دوں۔ یہ حضرت ام کلثوم کے جنازے پر بھی فرمایا اور حضرت رقیہ کے وصال کے وقت مسجد سے نکلتے ہوئے جب ام